بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رزق کی کشادگی، وسعت رزق، یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں جب اس کی عمر 120 دن 4 مہینے ہوتی ہے تو فرشتہ آ کر اس کی 4 چیزوں کو لکھ لیتا ہے، اس کی زندگی اور موت، اس کا رزق، اس کا نیک بخت اور بدبخت ہونا، یہ سب لکھا جاتا ہے۔ بعض ایسے معاملات ہیں جو اللہ نے اسباب کے ساتھ، تقدیر معلق کے ساتھ متعلق کر دیے ہیں، ورنہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے رزق جو ہمارے مقدر میں ہے وہ تو مل ہی رہے گا اور ملتا رہے گا، لیکن اس کے لیے اسباب، محنت کو لازم اور شرط قرار دے دیا ہے۔ اگر وظائف اور عملیات کی وجہ سے رزق ملتا ہوتا نا تو جن بیچاروں کو بسم اللہ تک پڑھنا نہیں آتی، قرآن کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، وہ کیا کرتے؟ جو لوگ دوسروں کو جا کر ہاتھ کی لکیریں دکھاتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ کی لکیریں یہ کہتی ہیں، بڑا لکی ہے، یہ ہے، وہ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے سرے سے ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ اس لیے رزاق، رازق کائنات کا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا کہ میرے ایک دوست سید عباس علی شاہ، بڑے نیک، بڑے اچھے، بڑے خاص آدمی ہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی کوئی اللہ والا، کوئی عمل، کوئی کامل، کوئی پیر، کوئی فقیر بیٹھا ہے، وہ اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، نذرانے چڑھاوے، ہدیے تحائف لے کر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بندے کے پاس گیا، بڑا رش ہوتا تھا اس بندے کے پاس، تو میں نے اسے کہا کہ آپ کا یہ کام دیکھ کر میرا بھی بڑا ذوق ہے اور شوق ہے، اور دل چاہتا ہے کہ میرا بھی لنگر چلے۔ تو کہتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ رزاق بننے کی کوشش نہ کرو، رزاق کائنات کا صرف ایک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ اسباب پیدا کر دیتا ہے، فلاں کے ہاں لنگر چل رہا ہے اور فلاں کے ہاں بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی کو ایک پینی تک نہیں دیتے۔ میں مکے میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا، وہاں ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ یہ آدمی، اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ آدمی 30 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے سے، لیکن آج تک اسے مطاف کے اندر، کعبے کا جو اندر کا حصہ ہے مطاف جس کو ہے، وہاں جا کر اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور بعضوں کو اللہ کہاں سے کھینچ لاتا ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے جو بندہ وسعت رزق کا متمنی ہو، تھوڑی سی محنت کر لے، پھر پڑھ لے سورہ واقعہ، عصر کے بعد اگر پڑھے تو 14 بار پڑھے، عشاء کے بعد پڑھے 3 بار، 1 بار، جتنی اس کی ہمت ہے پڑھ لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اشرفیوں کی 3 تھیلیاں بری ہوئی لے کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں پہنچے جو سکرات الموت میں تھے۔ وہ کہا یہ کیا ہے؟ بھائی یہ کچھ اسباب ہیں، کچھ ضروریات کی چیزیں ہیں، یہ رکھ لو، تمہاری بیٹیاں ہی ہیں اور تمہاری بیماری اتنا طول پکڑ گئی ہے، اگر اللہ تمہیں اپنے پاس بلا لے تو کم از کم ان کا یہ سہارا بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ چیزیں ان لوگوں کو دو جن کو سورہ واقعہ نہیں آتی۔ جب سے میں نے اور میری بیٹیوں نے سورہ واقعہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ہے، اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سورہ واقعہ کا دوسرے رکوع کا اینڈ پڑھ کے دیکھنا، ہے تم میں سے کوئی جو تمہیں رزق دے، ہے تم میں سے کوئی جو میری جیسی تخلیق کر کے دکھائے، ہے تم میں سے ایسا کوئی جو آسمان سے بارش کو نازل کر کے دکھائے، اگر میں چاہوں تو اس کو کڑوا کر دوں، میں نے تمہارے لیے بڑی اچھی نعمتیں، ہے کوئی تم میں سے ایسا کوئی جو درختوں سے آگ کو نکال کر دکھائے؟
تو اس لیے سورہ واقعہ کو پڑھیں، عصر کے بعد 14 بار پڑھیں، اور اسماء حسنہ وہ جن کا تعلق کشادگی کے ساتھ ہے، وسعت کے ساتھ ہے، یا وہاب ہو، یا رزاق ہو، یا باسط ہو، یا غنی ہو، یا مغنی ہو، اس قسم کے اسماء 14 بار پڑھے، ہر اسم کو 14 بار پڑھے، اور سورہ واقعہ کو 14 بار پڑھے، اور پھر ہفتہ عشرہ میں دیکھے، ہفتہ 10 دن تک دیکھے کہ کیا کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسے یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ میرا رزق کہاں سے آ رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے لیے میں ہمیشہ جو بات کہتا ہوں، اس کے لیے نیت کا خالص ہونا، نیت کا صحیح سلامت ہونا، یقین اور اعتقاد کا ہونا ضروری ہے، اور اس پر ہمیشہ کاربند رہے۔ کوئی چیز مل جائے تو اس کو، پڑھائی کو چھوڑ نہ دے، بلکہ جس کے ذریعے سے، جس کے سبب سے رزق ملتا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو دے رہی ہے، لیکن جو کلام پڑھی جا رہی ہے، جو وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے اوپر کیا کریں؟ ہمیشگی اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مہربانی کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے یہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بھائی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ دیکھ لیں، کتاب سے دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے نا جس کے بارے میں مصنف نے لکھا ہے کہ اس کتاب کو بے وضو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے۔ میں جو بات کرتا ہوں، اگر میں کوئی بات قرآن پاک کو ہاتھ میں رکھ کے کہوں تو لوگ کہیں جی یہ کتابیں دیکھ کر وظیفہ بتا کر لوگوں کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کے عقیدوں کے ساتھ نہ کھلیں۔ لوگ کہتے ہیں ایسا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کا کرم ہے کہ سرمایہ ہے کتابوں کا۔ بعض چیزیں سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہیں، اور بعض یہ اوپر والے خانے میں تمام تفاسیر لگی ہیں، یہ تمام احادیث اور یہ تمام تصوف کی کتابیں لگی ہیں، اور آج بھی نہیں، 1200 سال پرانی کتابیں یہ لکھی ہوئی پڑھی ہوئی ہیں۔ کتابیں دیکھ کر نہ بتاؤں تو کیا دیکھ کے بتاؤں؟ آج کل سکولوں میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے وہ بتاؤں؟ ٹک ٹاک پہ ناچنا دکھاؤں اور جھوٹی موٹی باتیں، سیاسی کرتب دکھاؤں، یا مذہب کے نام پر کھیلنے والوں، تماشا لگانے والوں کی باتیں بتاؤں؟ وہ بات بتا رہا ہوں جو مستند ہے، علماء کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک، مجتہدین کے نزدیک متفقہ علیہ کتابیں ہیں، ان کتابوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی ان کتابوں کو پڑھ کر گمراہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر آئے تھے نا فزکس کے، اور بڑے بڑے اچھے اچھے فارمولے وہ بتاتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا ایک فزکس کا ٹیچر تھا، وہ کہتا تھا کہ فزکس پڑھ کر، ایم ایس سی کر کے جو بندہ کافر رہ جائے، اللہ نے اس کی قسمت میں کفر کی مہر ہی لگائی ہوئی ہے۔ فزکس پڑھ کے اگر وہ کافر ہو جائے تو اللہ نے اس کے مقدر میں ہی کفر لکھا ہوا ہے۔ فزکس جو لوگوں کے ہاتھوں کے فارمولے بنے ہوئے ہیں، اور جو قرآن پڑھ کریں، قرآن کو جھٹلا دے، قرآن نہ پڑھے، تو کیا پھر وہ مسلمان رہے گا؟ میں آپ کو جابر بن حیان اور امام جعفر علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گا۔ جبکہ جابر بن حیان نے جعفر علیہ السلام سے پوچھا تھا، یہ سونا، یہ چاندی، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ ان کا وزن، ان کی قیمت مختلف کیوں ہے؟ یا آسمان سے نکلتے ہیں، زمین سے نکلتے ہیں؟ ان کا وزن کیسے کیا جائے؟ ان کو تولا کیسے جائے؟ ان کی قیمتیں مختلف کیوں ہیں؟ اس کو آگ میں ڈالا کیوں جاتا ہے؟ اس کو پگھلایا کیوں جاتا ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، کہیں سرچ کر کے پڑھ کے دیکھ لیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور جابر بن حیان کا واقعہ، جو سونے اور چاندی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اور پھر کیسے جابر بن حیان نے تولنے کے، میزان کے فارمولے وضع کیے، اس کو دونے کے، اس کو قیمت کے لحاظ سے۔ تو اس لیے یہ انسان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں، اس کے دماغ میں جو چیز ودیعت کرتا ہے، وہ اگر کتابی صورت میں آ جائے، اس کو لوگ لکھ لیں، اپنی یادداشت کے لیے ڈائری بنا لیں، اور اس ڈائری کو دیکھ کر، اس کتاب کو دیکھ کر کسی کو بتایا جائے، تو اس میں کون سی بات ہے؟ تو اس لیے
یہ بات نوٹ رکھیں کہ جو بندہ سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے عصر کے بعد یا عشاء کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر میں رزق وسیع لکھ دیتا ہے، وسیع رزق لکھ دیتا ہے۔ اور جس کو اس کے اوپر یقین نہ ہو وہ پھر میں اسے کیا کہوں، بقول اس آدمی کہ جو فزکس پڑھ کر کافر رہ جائے وہ کافر ہی رہے گا، اس لیے کہ وہ ایسے فارمولے پیش کر رہی ہے، ایسے تجربات۔ کوئی پوچھے تو جابر بن حیان جیسے سائنسدان سے پوچھے، کوئی پوچھے تو امام صادق علیہ السلام سے پوچھے، امام باقر علیہ السلام سے پوچھے، امام کاظم علیہ السلام سے پوچھے، اہل بیت سے پوچھے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علوم کے دروازے کھول دیے ہیں، کائنات کے دروازے ان کے علوم کے کھول لیے ہیں۔ آج ان کی باتیں کتابوں کی صورت میں آ گئی ہیں، تو کیا کتابیں دیکھ کر بتانا کسی کو یہ کفر ہے، شرک ہے، کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ واقعہ کو جو شخص عصر کے بعد 14 مرتبہ پڑھتا ہے وہ اسماء حسنہ، وہ اسماء حسنہ جن کا تعلق وسعت رزق سے یا کشادگی سے ہے، جیسے بتا دیا یا باسطو، یا رازقو، یا رزاقو، یا غنیو، یا مغنیو، اس قسم کے اسماء جو ہیں 14 بار پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جہاں کہیں سے بھی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ جس کو دے، کتنی مقدار میں دے، جس وقت دے وہ دے سکتا ہے، اور جس وقت لے تو لے سکتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ وضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا میں اس کی معیشیت کو تنگ کر دیتا ہوں اور حشر میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اللہ کا ذکر جاری و ساری رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔